الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 232 پڑھیں گے۔ طلاق کے معاملات کے اوپر یہ آیات چل رہی ہیں، اور آیت نمبر 232 جو ہے یہ تھوڑا سا اگلا معاملہ اس کے اندر ڈسکس ہو رہا ہے۔ یہ بچوں کو دودھ پلانے کے حوالے سے اس میں ڈسکس ہوگی بات۔ اس سے پہلے آیت نمبر 231 تک جو ہم نے آیات پڑھی ہیں، آیت نمبر 226 سے لے کے 231 تک، اس کا جو لب لباب ہے سارا جو ہمارے یہاں طلاق کا مسئلہ ایک چلتا ہے، اس کے اوپر ہم ایک نظر دوڑائیں گے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے، اس سے ہم نے کیا حاصل کیا ہے، اور کیا غلط فہمی ہے جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے طلاق کے معاملے کے اندر۔ اس میں جو سب سے پہلے چیز یاد رکھنے والی ہے کہ اس کے اوپر ہمارے تمام علماء جو ہے متفق ہیں کہ جب شوہر ایک دفعہ منہ سے طلاق کا لفظ نکالتا ہے، اس کو ایک طلاق کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اس نے طلاق کہہ دیا، تو اب اس کے بعد 3 مہینے کی مہلت موجود ہے۔ اس 3 مہینے کے اندر اندر گویا کہ اس کا نکاح ختم نہیں ہوتا، اس کی بیوی ہی رہتی ہے، اور 3 مہینے کے اندر اس کو حق حاصل ہے کہ جب مرضی وہ رجوع کر سکتا ہے، اپنی بیوی کو ہاتھ پکڑ کے اپنے پاس لے آئے، اس کو کسی نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی بیوی ہے، اپنی زندگی کو آگے لے کے چلے۔ یہ حق اس کو حاصل ہے جب اس نے ایک دفعہ منہ سے طلاق کا لفظ نکالا۔ اور بالکل یہی سیم حق اس کو دوسری دفعہ طلاق کہنے کے حوالے سے بھی حاصل ہے۔ اگر 2 دفعہ اس نے منہ سے طلاق اور طلاق کا لفظ نکال دیا تو اب بھی اس کے پاس یہی جو ہے ٹائم لیمٹ ہوگی، 3 مہینے کے اندر اس کے پاس حق حاصل ہوگا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ اپنی زندگی شروع کر سکتا ہے، اس کو کسی نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے نکاح کے اندر ہی رہتی ہے 3 مہینے تک۔ 3 مہینے کے بعد جب وہ 3 مہینے کا ٹائم گزر جاتا ہے، اس وقت اس کا نکاح ختم ہوتا ہے۔ اور پہلی طلاق میں بھی یہ ہے کہ جب ایک دفعہ اس نے طلاق کا لفظ منہ سے نکالا اور 3 مہینے بھی گزر گئے، تو اب اس کی بیوی نہیں رہتی ہے، اس کے وہ نکاح سے ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ دوبارہ اگر وہ ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو پھر نیا نکاح کرنا پڑے گا، نئی یعنی کہ مکمل شرائط کے ساتھ نیا حق مہر اور نیا نکاح کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد دوبارہ زندگی شروع ہو جائے گی، نیا نکاح ان کا ہو جائے گا جب اس نے ایک دفعہ منہ سے لفظ نکالا۔ اب یہ چیز آگے جب 2 دفعہ اس نے طلاق کا لفظ منہ سے نکال لیا اور 3 مہینے گزر گئے، انہوں نے رجوع نہیں کیا، 3 مہینے کے بعد وہ بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی، اب اس کی بیوی نہیں رہی، لیکن اب بھی اس کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ دوبارہ اس سے نکاح کر سکتا ہے، نئے نکاح کے ساتھ، نئے حق مہر کے ساتھ، نیا نکاح اس سے ہو سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے یعنی کہ 3 مرتبہ اس کو گویا کہ نکاح کرنے کا حاصل ہوتا ہے۔ تو پہلا نکاح جو ہوا، جب پہلے دفعہ کی شادی ہوئی، اس کے بعد جب طلاق دے دی، اس نے 3 مہینے گزر گئے اور اس کی بیوی نہیں رہی، اس کے بعد پھر اس کو حق حاصل ہے، دوبارہ نکاح کر سکتا ہے اسی سے، کوئی اس کو حلالہ کی ضرورت نہیں ہے۔ جب 2 دفعہ یہ ہو گیا، دوبارہ اس نے طلاق دے دی، یہ 2 طلاق کے بعد تیسرا پھر اس کو حق حاصل ہے، ابھی بھی اس سے وہ نکاح کر سکتا ہے، نیا نکاح اس سے یعنی کہ نیا حق مہر 3 مہینے گزرنے کے بعد بھی اس سے ہو سکتا ہے۔ اب جب پھر یہاں پہ طلاق دے دے گا، پھر 3 مہینے گزار دے گا، تو یہ وہ 3 طلاق ہوں گی جس کے بعد اب وہ بیوی اس کے اوپر جائز نہیں رہے گی، پھر اب وہ کسی کو اور کے پاس نکاح میں جائے گی، پھر اگر وہ اپنے مرضی سے چھوڑ دے گا نکاح کو، طلاق دے دے گا، پھر دوبارہ اپنے پہلے شوہر کے بعد واپس آ سکتی ہے۔ یہ مسئلہ وہ ہے جس کے اوپر تمام علماء متفق ہیں، اس پہ کسی کو بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب یہاں پہ غلط فہمی کیا ہوتی ہے جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، ہمارے یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایک دفعہ منہ سے طلاق نکال دیا تو ٹھیک ہے، سارا اس طرح ہی ہے، 3 مہینے کی لمٹ بھی ہے، 3 مہینے گزر بھی جائیں گے تب بھی دوبارہ نکاح ہو جائے گا، کوئی حلالے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ 2 دفعہ کہہ دیا تب بھی کوئی حق حاصل ہے 3 مہینے تک، ویسے اس کے نکاح میں ہے، 3 مہینے کے بعد بھی نکل گئی اس کے نکاح سے تو پھر بھی دوبارہ نکاح ہو جائے گا، سب اس کے اوپر متفق ہیں۔ لیکن جیسے یہ تیسری دفعہ جو منہ سے اگر اس نے طلاق کا لفظ نکال دیا، 3 دفعہ کہہ دیا، تو اب سارا معاملہ ختم ہو گیا، اب نہ اس سے وہ ٹائم لمٹ اس کے پاس ہے 3 مہینے والی، اور نہ ہی وہ دوبارہ اس سے نکاح کر سکتی ہے، سارا معاملہ ایک دم چوپٹ ہو جاتا ہے۔ یہ بات جو ہے بالکل بے دلیل ہے، اس پہ ہم غور کریں۔ یہاں ہمارے اصل میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ جب ایک بار اس نے طلاق دی تھی تو 3 مہینے تک تو ویسے ہی اس کی بیوی تھی، 3 مہینے تک تو اس کے نکاح سے نکلی ہی نہیں تھی، 3 مہینے بعد اس کو جا کے نکاح ختم ہوا تھا، اس کے بعد بھی اس کو حاصل تھا حق یہ کہ دوبارہ اس سے نکاح کر سکتا تھا۔ 2 مرتبہ تو یہی چیز تھی سیم ٹو سیم، لیکن تیسری مرتبہ جب اس نے کی تو اس میں میکسیمم زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو 3 مہینے کی مہلت تھی وہ ختم ہو گئی، اسی ٹائم ایٹ دی اسپاٹ اس کے نکاح سے نکل گئی، لیکن دوسری دفعہ اسے نکاح بھی نہیں کر سکتی۔ یہ بات ہم نے کہاں سے نکالی، اس کی کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، جبکہ اس کا نکاح بھی ایک ہی بار ختم ہوا۔ پہلے اس نے یعنی کہ نکاح 3 مہینے کے بعد نکاح ختم ہوا تھا، اس کے بعد پھر نکاح ہو گیا تھا، پھر دوسری دفعہ بھی 3 مہینے کے بعد کا نکاح ختم ہوا تھا، پھر اس کا دوبارہ نکاح ہو گیا تھا۔ تو یہاں تو ابھی ایک ہی اس کا نکاح ختم ہوا ہے، دوسرا تو نکاح اس نے کیا ہی نہیں، تو ختم کہاں سے ہوا؟ اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے 3 مہینے کی لمٹ تھی وہ اس کو نہیں دی جائے گی، جو اس کے بعد مہلت ہے وہ 3 مہینے تک ویسے اس کے نکاح میں وہ نہیں ہے۔ اب 3 بار اس نے طلاق کہہ دیا تو ابھی اس کے نکاح سے وہ خارج ہو گئی، اب اس کی بیوی وہ نہیں رہی، لیکن یہ کہنا ہے کہ دوبارہ وہ نکاح بھی نہیں کر سکتی، ہمیشہ کے لیے
حرام ہو گئی، یہ ایک بالکل بے دلیل بات ہے، اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس ٹھوس وجود نہیں ہے، نہ کہ قرآن میں اس کی کوئی دلیل موجود ہے اور نہ ہی کئی حدیث کے اندر اس کی دلیل موجود ہے۔ بالکل ایک غلط فہمی کے اوپر ایک مبنی ایک مسئلہ ہے جو اخذ کر لیا گیا ہے اور لوگوں کے خاندانوں کو جو ہے وہ برباد کر دیا جاتا ہے اس چیز کے اندر۔ قرآن بالکل اس کے جو ہے حق میں بات نہیں کرتا۔ یہ فی الحال ہمارے جو ہے یاد رکھنے والی بات ہے، اور اس میں مین پوائنٹ یہ ہم ذہن میں رکھیں کہ طلاق کا اصل میں مطلب جو ہے وہ نکاح کا خاتمہ ہے۔ جب تک نکاح ختم نہیں ہوتا اس وقت تک طلاق نہیں ہوتی۔ 3 مہینے کا جو ٹائم لمٹ ہے وہ اس کے اندر اس کا نکاح ختم نہیں ہوتا، اس کی بیوی ہی رہتی ہے، 3 مہینے کے بعد اس کا یہ نکاح ختم ہوتا ہے۔ 3 دفعہ جب منہ سے طلاق کر دے تو ایٹ دا اسپاٹ نکاح تو ختم ہو جائے گا، اتنی بات تو مانے جانے کے لائق ہے، لیکن یہ کہنے کہ دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا، یہ بات بالکل بے دلیل ہے، کیونکہ 3 مہینے گزرنے کے بعد بھی جب نکاح ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد دوبارہ اس کو نکاح کرنے کا حاصل رہتا ہے حق، یہ حق مجھ سے نہیں چھین سکتے۔ یہاں پہ ہم غلط فہمی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری غلط فہمی کو دور فرمائے۔ اب ہم اپنی جو ہے اگلی آیت نمبر 233 کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ والدائیں جو ہیں، جو مائیں، وہ اپنے بچوں کو 2 سال تک جو ہے کامل پورے 2 سال تک وہ دودھ پلائیں، یہ ان کی گویا کہ ذمہ داری ہے۔ اور خاص طور پہ یہ اس وقت ڈسکس ہو رہی ہے چیزیں، کوئی طلاق کا معاملہ ہو رہا ہے کہ طلاق دے دی گئی ہے، اب اولاد ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، تو وہ اب شوہر جو ہے وہ عورت سے دودھ پلوانا چاہتی ہے کہ اپنی ماں کا دودھ پیے، اس کے نشو و نما ٹھیک ہو، تو عورت کے اس کے لیے 2 سال تک اس پابندی ہے کہ وہ اسے انکار نہیں کر سکتی میں نے نہیں پلانا، یہ اللہ نے اس کی ذمہ داری ڈال دی ہے کہ اگر شوہر سے دودھ پلوانا چاہ رہے تو 2 سال تک کم از کم جو ہے وہ پورا کرے۔ 2 سال کے بعد اگر وہ چھوڑنا چاہے تو بالکل چھوڑ سکتی ہے، اس سے پہلے اس کو انکار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ آ گیا یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعۃ، جو اس چیز کا ارادہ کرے کہ رضاعت کو پوری کرے، دودھ پلانے کی مدت جو پوری کرنا چاہے تو پوری مدت اللہ نے یہاں پہ 2 سال کی جو ہے وہ بتا دی۔ اور فرمایا کہ وعلی المولود، اور پھر جو مولود یعنی کہ جو باپ ہے اس کا جو دودھ پلوا رہا ہے، لہو رزقہن کسوتہن بالمعروف، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس عرصے کے لیے جو 2 سال کا دودھ پلانے کا عرصہ ہے، اس میں ان کا رزق جو ہے، کھانا پینا، اس کا نان نفقہ جو ہے وہ دستور کے مطابق بالمعروف جو کہ چل رہا ہے اس کے حیثیت کے مطابق ہے، وہ اس کو ضرور ادا کرے۔ یعنی کہ اگر وہ مالدار ہے تو مالدار کے حساب سے اس کو اس کا رزق جو ہے اس کو نان نفقہ دے، اور غریب ہے تو ظاہر اس کے مطابق دے گا، یہ نہیں خود مالدار ہے اور اس کو جو نان نفقہ دے رہا ہے وہ غریبوں والا کو نوکروں والا دے رہا ہے، وہ نہیں، جو بالمعروف ہے، جو جانا پہچانا طریقہ ہوگا اس کے مطابق یہ اس کی ذمہ داری ہے، دودھ پلوا رہا ہے تو وہ نان نفقہ اس کا پورا کرے۔ اس میں آگے لا تکلف نفس الا وسعها، کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ جو ہے وہ بوجھ نہ ڈالا جائے، یہ نہ کہ وہ دودھ پلوانے کے لیے راضی ہے تم اس کے اوپر بوجھ ڈال دو، ذمہ داری اللہ نے ڈال دی ہے، اس کو حق اس کا پورا دے نہیں رہے اور اس کے ساتھ ظلم والا معاملہ ہو رہا ہے۔ اور یہ والا الٹا بھی یعنی ان کی ہونا چاہیے، جو دودھ پلا رہی ہے ماں اس کی، وہ اس کے اوپر بھی اتنا بوجھ نہ ڈال دے، وہ ڈیمانڈ اتنی کر دے کہ مجھے یہ چیزیں چاہیے، میرے یہ نان نفقہ ہے، وہ اس کی حیثیت ہی اتنی نہ ہو، حیثیت کے مطابق ہو، ایک کام کسی کے اوپر جب وہ بوجھ اس کے حیثیت سے بڑھ کے نہیں ڈالا جائے گا۔ فرمایا کہ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، دونوں کی یہ بات آ گئی کہ نہ جو والد ہے اس کو اس کی اولاد کی وجہ سے زیادہ بوجھ ڈالا جائے، نہ وہ والدہ جو دودھ پلا رہی ہے اس کو اس کی وجہ سے کوئی زیادہ بوجھ ڈالا جائے، اس کے اوپر دھیان رکھنا پڑے گا، برابری رکھنی پڑے گی اور اس کے ساتھ یعنی کہ عدل و انصاف والا معاملہ کرنا ہوگا۔ وعلی الوارث مثل ذلك، اور یہ ذمہ داری وارث کی، یعنی کہ باپ اگر وہ دودھ پلوا رہا تھا وہ اگر فوت ہو جاتا ہے، کہیں اس سے نکل جاتا ہے اور نہیں اس کے ذمہ داری میں رہتا ہے، تو جو وارث اس کی جگہ آئے گا، جو اس کی ذمہ داری لے گا، سیم یہ ذمہ داری اس کے اوپر ہوگی، وہ اسی طریقے سے اس کا نان نفقہ پورا کرے گا جو بھی اس کا وارث بنے گا۔ فرمایا فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اور وہ دودھ چھڑانا چاہیں آپس کی رضامندی سے اور مشورے سے، یعنی کہ ماں باپ جو ہے بچے کے وہ اسے دودھ چھڑانا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے دودھ نہیں پلوانا، اس کے لیے کوئی اور بندوبست کر لینا، کوئی اور کر لیا یا کوئی اور دائی رکھ لی، کچھ بھی کر لی، دودھ چھڑانا بھی چاہیں آپ کی رضامندی اور مشورے سے، اس میں کوئی زبردستی نہ ہو کسی کے ساتھ، تو ٹھیک ہے اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، ان پہ کوئی پکڑ اس معاملے میں نہیں ہوگی، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ میں تو ان تم ان تسترضعوا اولادکم، اگر تم کسی اور سے یعنی کہ دودھ پلوانا چاہو اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، تو تم پر اس بات پہ کوئی گناہ نہیں، اگر کسی اور کے ساتھ تم دودھ پلوانا چاہو، یعنی کہ ماں کے ساتھ جو حقیقت کے ساتھ نہیں بن رہی، معاملہ ٹھیک نہیں ہے، تم کسی اور کے ذریعے اس کو جو اپنے بچے کو دودھ پلوانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر تم نے اس کا جو نان نفقہ ہے وہ پورا کر لیا ہے، جو پہلے کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا یا اگلے کے ساتھ جو کر رہے ہو، تم نے ڈیل اگر مکمل کر لیا کا جو ہے نان نفقہ اس کا تم نے سارا معاملہ اچھے طریقے سے سلم تم کر لیا ہے، تو پھر تم اس چیز کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم کسی اور سے بھی دودھ پلوا سکتے ہو، لیکن معاملہ سارج بالمعروف، جو جانا پہچانا طریقہ، کسی کے ساتھ ظلم والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، سب سننے والے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ ڈیل صحیح ہوئی ہے، پھر ڈیل اس کو کہتے ہیں، اس میں پھر اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔
فرمایا کہ واتقوا اللہ کا جو ہے تقوی اختیار کیا رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو چیز اجازت دے رہا ہے تو تم میں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کی اجازت سے یہ کام ہو رہا ہے، اور اس کے بارے میں پوچھ بھی ہوگی، کوئی زیادتی کی گئی تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرے گا، پوچھ کرے گا، کوئی ایسے چھوڑ نہیں دیا جائے گا خالی کھلی۔ فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جان رکھو یہ چیز کہ جو بھی تم کام کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، واچنگ ہو رہی ہے، تمہارے کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے، ہر چیز تمہاری ریکارڈ ہو رہی ہے، تم سے ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اجازت دی ہے اس کا کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے، جو اللہ تعالیٰ نے بالمعروف کی بات کی ہے تو بھی کسی کی طرح کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، بالکل ایک میرٹ کے اوپر تمام کام جو وہ ہونے چاہیے۔ تو بہر فی الحال ہم یہیں تک پڑھیں گے، بہت ہی اہم آیات ہیں، ہماری زندگی سے تعلق رکھنے والی ہیں، یہ لوگوں کو یعنی کہ ضرورت پڑ جاتی ہے، خاندان اس کے اندر جو ہے وہ پریشانی کو شکار ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ لائن دی ہے ہر چیز کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے، صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اللہ تعالیٰ نے احکام ہم پر نازل کیے ہیں ہم ان کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔